چین نے امریکی درآمدات پر 34% ٹیرف عائد کر دیا۔ چین کی جانب سے ٹیرف کا اعلان ٹرمپ کے اقدام کے جواب میں کیا گیا۔ چینی وزارت تجارت کے مطابق امریکہ کا یہ اقدام یک طرفہ غنڈہ گردی ہے۔ بیجنگ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بجائے سخت جواب دے گا۔ چین نے امریکی ٹیرف میں اضافے پر عالمی تجارتی تنظیم میں مقدمہ دائر کر دیا۔ WTO تنازعات کے تصفیے کے طریقہ کار کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا۔ امریکی ٹیرف کے اعلان کے بعد بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت مزید کم ہو کر $66.66 فی بیرل پر آ گیا۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 6.4% سستا ہوا، قیمت $63.40 فی بیرل پر آ گئی۔ اوپیک ملکوں نے مئی کے لیے خام تیل کی پیداوار میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ نون لیگ صدر نواز شریف نے بجلی کے نرخ میں ریکارڈ کمی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ نواز شریف نے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پر وزیر اعظم کی ٹیم کو بھی سراہا۔ نواز شریف نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک درست سمت پر گامزن ہو چکا۔ بجلی سستی کرنے سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، صدر مملکت سے صحت سے متعلق دریافت کیا۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کی جلد صحتیابی کی دعا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحتیاب کرے، پوری قوم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہے۔ ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی ₹1.71 فی یونٹ سستی کرنے پر نیپرا میں سماعت مکمل۔ مختلف ایڈجسٹمنٹ سے ₹5.03 فی یونٹ کا فوری ریلیف ملے گا۔ چیئرمین نیپرا کہتے ہیں تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی ابھی درخواستیں آئی ہیں جس سے مزید کمی کا امکان ہے۔ عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ پاور ڈویژن حکام کے مطابق اس سال کی سبسڈی کا حجم ₹266 ارب ہو جائے گا۔ حکومتی منصوبہ بندی سے گرمیوں میں عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2400 ارب تک ہے۔ ملکی درآمدات میں کمی، برآمدات میں اضافہ۔ ادارہ شماریات نے تفصیلات جاری کر دی۔ مارچ میں پاکستانی برآمدات 5.1% اضافے کے ساتھ $2.61 رہی۔ فروری میں برآمدات $2.49 تھی۔ مارچ 2024 کے مقابلے میں برآمدات میں 1.95% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ درآمدات 1.1% کم ہو کر $4.7360 رہی۔ مارچ 2024 کے مقابلے میں 2.45% کمی آئی۔ مارچ میں تجارتی خسارہ 7.83% کم ہو کر $2.1190 رہا۔ گزشتہ سال کے نسبت تجارتی خسارے میں 7.39% کمی ریکارڈ کی گئی۔ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی بدولت کھڑی ہے۔ صدر اور بلاول بھٹو نے کہہ دیا نئی نہروں کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اپوزیشن چاہتی ہے حکومت گر جائے، کیا ہم ان کے کہنے پر چلیں گے؟ ہم تو منصوبہ رکھوائیں گے۔ آئین کہتا ہے جب تک تمام صوبے متفق نہ ہوں پانی کا کوئی منصوبہ نہیں بن سکتا۔ ایسا کسی کے کہنے پر پورے ملک کو ڈبو رہا ہے۔ جن وساکھیوں پر یہ منصوبہ بنایا گیا وہ گر گئیں۔ صدر نے کسی سمری پر دستخط کیے، نامنظوری دی۔ صدر کے پاس کسی کو کام سے روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی۔ صدر اور وزیر اعظم کا خراج عقیدت۔ آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کو بھٹو کے وژن کے مطابق ایک ترقی یافتہ، خود مختار اور عوام دوست ملک بنائیں گے۔ بھٹو کا مشن جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں جمہوری اقتدار کے علمبردار تھے۔ جمہوریت اور جمہوری اقتدار کے لیے ذوالفقار بھٹو کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ بلاول بھٹو بولے ذوالفقار علی بھٹو نے شکست خوردہ قوم کو مایوسی کی راکھ سے نئی زندگی دی۔ قائد عوام آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ سابق وزیر اعظم کی 46ویں برسی پر گڑھی خدا بخش میں تعزیتی جلسہ، ملک بھر سے جیالوں کی آمد۔ بلاول بھٹو اہم خطاب کریں گے۔
پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی سیاسی اور حکومتی قیادت میں اختلافات، بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ اعظم صفاقی اور اسپیکر کے پی اسمبلی کے درمیان معاملات حل کرانے کی بھی ہدایت۔ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر کی شوکت یوسفزئی سے ملاقات، شوکت یوسفزئی کو دیگر قیادت سے مل کر گروپ بندی ختم کرنے کی ہدایت۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر دیے، نہیں چاہتے اختلافات سے سیاسی جدوجہد اور مستقبل کے اتحاد پر منفی اثرات پڑیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی میانمار کے سفارت خانے آمد، زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا، کہا زخمیوں کی جلد صحتیابی اور متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے دعا کریں۔ حکومت پاکستان 35 ٹن کی ایک امدادی کیٹ خصوصی پرواز سے بھجوا چکی ہے، مشکل گھڑی میں میانمار کے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد دی، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، اور اب میڈیا کا کہنا ہے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو فون کیا، دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بینکاک میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سے ملاقات، بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد نریندر مودی کی ڈاکٹر یونس سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ ملاقات تقریباً 40 منٹ جاری رہی، بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر بات چیت کی۔ اور کراچی میں سپر ہائی وے کے قریب احسن آباد میں گتے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، فائر آفیسر کے مطابق 5 فائر فائٹرز نے اور ایک باؤزر آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ واٹر کارپوریشن سے واٹر ٹینکر بھی طلب کر لیے گئے ہیں، سندھ رینجز بھی موقع پر پہنچ گئی۔ بجلی کی قیمت میں مزید 6 روپے کمی کی گنجائش ہے، پانی اور بجلی کا مسئلہ حل کرنے میں ایم کیو ایم کا بڑا کردار ہے، وزیر اعظم نے ہمارے جلسے سے خطاب کی حامی بھری ہے، ان سے بجلی مزید سستی کرنے کا اعلان کرائیں گے۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا پانی کے ایشوز پر بڑا تنازع کھڑا ہو گیا، پیپلز پارٹی نے 2 چہرے اختیار کیے ہیں، ایوان صدر میں سمری پر دستخط ہوئے تو اس پر معافی مانگنی چاہیے۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ 7 روپے 41 پیسے کم ہو گئے یا 7 روپے 59 پیسے کم ہو گئے، بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے ان سب کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا، یہ فورینسک آڈٹ ہوگا تو سب کا پتہ چل جائے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں زیادہ ریلیف ملنا چاہیے تھا، تمام حکومتوں نے آئی پی پیز کو سپورٹ فراہم کی، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ماضی میں لوٹ مار کا سلسلہ پورے ملک میں جاری رہا، حکومتوں کے ہر جرم کے اندر نیپرا کی شرکت موجود رہی، کرپشن کا کاروبار بڑھانے والوں کی وجہ سے بوجھ عوام برداشت کرتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا پانی کے ضیاع پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا حکم، عدالت نے پانی ضائع کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کا ایل ڈی اے کو پانی کی ری سائیکلنگ کے بغیر نقشے کی منظوری روکنے کا حکم، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے کی تجویز۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ایف آئی آر کے بجائے بھاری جرمانے کیے جائیں۔ لاہور میں پانی کی سطح کم ہونا تشویشناک ہے، دیہات میں بھی واٹر ایمرجنسی لگائی جائے۔ اور آئی ایم ایف نے امریکی ٹیرف بین الاقوامی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا، سربراہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے سود شرح نمو کے وقت امریکی ٹیرف بین الاقوامی معیشت کے لیے خطرہ ہے، امریکہ کو چاہیے اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے، بین الاقوامی معیشت کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کرے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے جوابی وار کرتے ہوئے امریکہ سے درآمد کاروں پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا، کہا ٹرمپ کی تجارتی جنگ بین الاقوامی معیشت کو تباہ کر دے گی، فرانس نے امریکہ سے سرمایہ کاری معطل کر دی، صدر میکرون نے کہا ٹرمپ کے ٹیرف ظالمانہ اور بے بنیاد ہیں،
जर्मनी का कहना है यूरोपीय यूनियन अमरीकी टेक कंपनियों पर जवाबी कार्रवाई कर सकती है। ट्रंप टैरिफ ने अमरीकी मईशत को हिला कर रख दिया। अमरीकी स्टॉक मार्केट में कोरोना के बाद तारीखी मंदी। मार्च 2020 के बाद एक दिन में स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कमी। तमाम बड़े इंडेक्सेस में तकरीबन 6% कमी हुई। सरमायादारों के तकरीबन 3.1 ट्रिलियन डॉलर डूब गए। डाउ जोन्स 4%, नस्डैक 6% और S&P 4.8% गिर गया। वॉल स्ट्रीट जनरल डॉलर इंडेक्स 1.3% नीचे आ गया। जेपी मॉर्गन का कहना है टैरिफ के फैसले से अमरीकी मईशत तकरीबन 60% के साथ बाजारी का शिकार हो सकती है। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गोहराम बुगटी को हिरासत में ले लिया गया। नवाबजादा गोहराम बुगटी ने बलोचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। कोयटा में 4 रोज से मोबाइल फोन डेटा सर्विस मुअत्तल। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है सिक्योरिटी की पेश नजर सर्विसेज बंद की गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने महकमे सेहत का करोड़ों रुपए मालियत का टेंडर का लदम करार दे दिया। कहा दवाओं की खरीदारी में मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। ब्लैक लिस्ट कंपनी को नवाजना इंसानी जिंदगियों से खेलने के बराबर है। MS फ्रंटियर को दिया गया टेंडर फौरी मंसूख किया जाए। दवाओं की खरीदारी का अमल कानून के मुताबिक दोबारा शुरू किया जाए। डेरा इस्माइल में 3 बहनों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया मकतूल खवातीन ने चंद माह पहले हारून नामी शख्स की बहन को कत्ल किया था। हारून ने राजीनामे के लिए लड़कियों के भाइयों से कहा था कातिल बहनों को कत्ल करना होगा, जिस पर सदीक और यूनस ने हारून के साथ मिलकर बहनों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया गिरोही तसादुम नहीं, बाहमी रजामंदी से हुआ है। तफ्तीश जारी है। जहलुम के इलाके पिंड दादन खान में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, एक शरीक जख्मी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों ने शहरियों को फायरिंग का निशाना बनाया, जिससे जहांजेब और अल्लाह बख्श नामी शख्स जान बहक और शहजाद जख्मी हुआ। वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। गजा में इसराइली सफाकियत थम न सकी। इसराइल के गजा पर ताज़ा तरीन हमलों में 112 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की गजा सिटी में स्कूल पर बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में 71 फलस्तीनियों की शहादतें और दर्जनों जख्मी हुए। खान यूनस में घर पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान शुमाली गजा से 1,33,000 से जायद फलस्तीनियों का इनखला हो चुका है। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 50,523 से तजावुज कर गई है। 1,638 जख्मी है। जंगी जुनून में मुब्तला सेहूनियों ने कि लेबनान पर भी हमले। सिदोन पर घर पर बमबारी में 3 लेबनानी शहीद हो गए। Yet, despite these discussions, the Council has failed to provide relief to the innocent Palestinians suffering from indiscriminate bombings, starvation, displacement, and collective punishment, all of which are blatant violations of international law and international humanitarian law. पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा पर खामोशी तोड़कर अमली इक़दामात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और जंगबंदी माहिरे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल ने जंगबंदी माहिरे के बाद मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के साथ संगीन मजाक है। हम ऐसे इदारे का हिस्सा नहीं बन सकते जो महज तमाशाई बना रहे। कतर गेट करप्शन स्कैंडल में नेतन्याहू के गिर्द घेरा तंग होने लगा। 2 सीनियर मुशीर गिरफ्तार। नेतन्याहू पहले ही बदउनवानी के इल्जामात में एक अलग मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के 2 सीनियर मुशीर कतर के साथ मुबैना गैर कानूनी ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तार। 3 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नेतन्याहू का कहना है उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये सियासी मुकदमात है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है टिकटॉक पर मुआहदे के बहुत करीब है। मुआहदे की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को अमेरिका में पाबंदी से बचने के लिए कल तक अमेरिकी खरीदार तलाश करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला 5 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया था।
स्याह बादलों से भरा आसमान। अमरीकी रियासत हवाई के नेशनल पार्क में कैलावा का आतिशफशां रात भर अंगारे उगलता रहा। कैमरे की आंख ने मनाजर कैद कर लिए। सुबह तक जारी आतिशफशां के धुएं मीलों दूर तक गए। कैलावा गुज़िश्ता दिसंबर से अब तक वक्फे से 100 बार फट चुका है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें तीसरे वनडे में कल आमने सामने होंगी। कौमी स्क्वाड का बेओवल में इंडोर प्रैक्टिस सेशन। बारिश के बायस कौमी टीम ने इंडोर नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। 3 मैच की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। कराची में PSL की रौनकें लगना शुरू। नेशनल स्टेडियम के बाहर सीजन 10 का काउंटडाउन टाइम नस्ब कर दिया गया। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ 7 दिन रह गए। कराची का मैदान 5 PSL मुकाबलों की मेजबानी करेगा। HBL PSL 10 की ऑनलाइन टिकट्स फरोख्त होना शुरू। चारों वेन्यू पर टिकट की कम से कम कीमत 650 रुपए। रावलपिंडी में इफ्तिताही मैच के टिकट 1000 से 8500 रुपए में मिल रहे हैं। फाइनल के टिकट 1500 से 12500 रुपए में दस्तयाब। मुल्क भर में शायकीन फिजिकल टिकट स्पीड से खरीद सकेंगे। मेगा इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। और ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के वार्म अप मैच आज से शुरू होंगे। थाईलैंड विमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। थाईलैंड विमेंस टीम का 19 रुकनी दस्ता कप्तान की क़यादत में बैंकॉक से लाहौर पहुंचा। कौमी टीम फातिमा सना की क़यादत में पहला वार्म अप मैच थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी। डे एंड नाइट मैच LCCA ग्राउंड लाहौर में खेला जाएगा।